اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرو، ورنہ ہمیشہ دھوکہ کھاؤ گے اور غلط نتیجے پہ نکل جاؤ گے۔ کہ جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، در اہل بیت پہ ہو، اور دشمن چاہے آج کا ہو چاہے 1400 سال پہلے کا ہو، زرنگ، ہوشیار، عقل مند، ایسی چال چلتا ہے کہ اگر جسے اردو کا محاورے میں کہا جاتا ہے نا، چٹ بھی میرا پٹ بھی میرا، اگر جواب صحیح دیا تب بھی میرا فائدہ، جواب غلط دیا تب بھی میرا فائدہ۔ ایک مرتبہ امیر شام نے کی ملاقات ہوئی امام حسن علیہ السلام سے، اور کہا کہ اے حسن یہ بتاؤ کہ قرآن کا جو یہ دعویٰ ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کیا یہ قرآن کا دعویٰ صحیح ہے؟ اب دیکھیں کتنا چالاکی سے سوال بنا کے لایا ہے۔ اگر یہ کہہ دیں امام حسن کہ نہیں یہ آیت قرآن کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، تو کل معاشرے میں نکل کے کہے گا کہ دیکھو رسول کا نواسا رسول قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اور اگر امام حسن یہ کہے کہ نہیں یہ صحیح ہے تو فوراً کہے گا لاؤ دلیل لاؤ، لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ کس سے سوال کر رہا ہے۔ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے، ابو طالب کا پوتا ہے اور علی کا بیٹا ہے، جس کی فصاحت و بلاغت اتنی ہے کہ کبھی حضرت ابو طالب پہ تقریر کرنے کا موقع ملا تو بیان آپ کے سامنے وہ اشعار پیش کروں گا کہ جو ابو طالب نے رسول خدا کی شان میں جو اشعار کہے ہیں کہ کیا عقیدہ کلمہ گو کا ہوگا، کہ کیا عقیدہ کلمہ گو کا ہوگا، کہ جو عقیدہ بقول مسلمانوں کے کہ کافر تھے، اگر یہ عقیدہ کافر کہے تو ہم کافر بننا پسند کریں گے، کہ وہ عقیدہ اشعار دے کے ہم رسول خدا کی شان میں کہیں۔ تو یہ امیر شام امام حسن سے سوال کر رہے ہیں، اسے نہیں پتا کہ یہ ابو طالب کا پوتا ہے اور علی کا بیٹا، کہ جس کے انتقال کے 200 کیا بلکہ 100 سال کے بعد جب اس کے کلام کو جمع کیا گیا تو نہج البلاغہ بن گئی۔ کہ بتاؤ حسن کیا یہ قرآن کا دعویٰ صحیح ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اگر امام حسن کہتے غلط ہے تو کہے گا دیکھو رسول کے خاندان رسول کا بیٹا اور قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اور اگر کہے کہ ہاں یہ آیت صحیح ہے جیسا کہ امام حسن نے کہا اور ہے بھی ایسے ہی، تو قرآن نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اچھا حسن یہ بتاؤ کہ قرآن میں تمہاری اور میری داڑھی کا تذکرہ کہاں ہے؟ کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی داڑھی گھنی اور اس کی داڑھی ذرا ہلکی، تو ایک طرف تو یہ پوچھ رہے کہ بتاؤ یہ آیت صحیح ہے، دعویٰ صحیح ہے خدا دے، کہاں صحیح ہے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری اور میری داڑھی کا قرآن میں تذکرہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے نا تو شہر کی طرف نکلتا ہے، اگر یہ سوال نہ کرتا تو عزت بھی باقی رہتی اور شجرہ بھی پتہ نہ چلتا۔ اگر سوال نہ کرتا تو شناختی کارڈ بھی نہ کھلتا، اور پوچھ بھی کس سے رہا ہے؟ مولا کائنات کی بیٹی سے۔ کہا بتاؤ حسن کہاں پہ قرآن میں ہماری اور تمہاری داڑھی کا تذکرہ ہے؟ اب اگر یہاں چال دیکھیں کتنی زبردست ہے، اگر امام حسن بتا دیں تو ایک چیز تو مل گئی نا کہ سینہ ٹھوک کے کہیں گے دیکھو قرآن میں ہمارا بھی تذکرہ ہے، لیکن سوال کس سے ہو رہا ہے؟ علی کے بیٹے سے، کہ آیت بھی بتا دی سورہ بھی بتا دیا لیکن زندہ رہے کبھی نہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں ہمارا تذکرہ ہے۔ میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، کہ خدا قرآن میں فرمایا کہ جو پاک اور پاکیزہ زمین ہوتی ہے نا اس سے اچھی فصل نکلتی ہے، جو کوڑا اور کرکٹ ہوتا ہے اس سے سوائے کوڑا اور کرکٹ کے کچھ نہیں نکلتا۔
مل گیا لیکن قرآن میں تذکرہ آ گیا، لیکن رہتے دم تک کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن میں کی یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ تو آداب ممبر کا خیال ہے، ورنہ اس آیت کی اور بھی تفسیر ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال محب علی مجمع ساری باتیں خود ہی سمجھ جاتا ہے۔ یہ دیکھو بارش کی کتاب یہی بن سکتے ہیں کہ جن کی سیرت ایک لہجے کے لیے بھی بدلتی نہیں ہے۔ اور ابھی ہمارے قاسم صاحب نے جو اشعار پڑھے، اشعار مجھے یاد نہیں رہتے لیکن مجمع اتنا گرما دیا کہ واقعی کہ جب ذکر علی کیا جاتا ہے نا تو انسان کے اندر ایک عجیب سی حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ، ایک جوش اس کے اندر سے خود اٹھنے لگتا ہے اگر حلال زیادہ ہو۔ تو یہی اگرچہ مجھے نقطہ پڑھنا نہیں تھا لیکن انہوں نے گرما دیا، یہ بھی سید ہم بھی سید، سید تو ویسے ہی گرم بہت ہوتے ہیں، کربلا میں دیکھ لو غازی عباس کو، مجھے مصائب نہیں پڑھنے، اور رسول کی حدیث کی بھی تاثیر ہو جائے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ فإن ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ عبادہ، کہ میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی آیت اور پڑھ دوں اور بھی بتا دوں کہ خدا نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی نا کہ بھائی نماز تو 5 وقت کی ہے، صبح کی نماز سے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ظہر کی اذان سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ رمضان سے پہلے رمضان کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ حج سے پہلے حج کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمان بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کبھی آپشن نہیں ہے کہ آپ وقت عبادت سے پہلے عبادت کر لیں۔ تو یہ پروردگار عالم کون سی عبادت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عبادت کے لیے انسان کو خلق کیا ہے؟ یہی ذکر علی ہے کہ جب ذکر علی ہوتا ہے تو خود بخود عبادت کی طرف انسان جاتا ہے۔ بھائی علی کا ذکر کریں گے تو کیا ذکر کرتے ہیں؟ علی کا جہاد ذکر کرتے ہیں، جہاد خود عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرتے ہیں، نماز آتی، نماز خود عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرتے ہیں، انفاق آتا ہے کہ علی نے ساری زندگی اپنی پیٹھ پہ روٹیاں لاد لاد کے غریبوں کی مدد کی، تو خود بخود ذکر علی وہی عبادت خدا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور یہ آج جو ہمیں سزا مل رہی ہے نا، یہ علی علی کرنے ہی تو سزا مل رہی ہے۔ آج جو اتنی بے دردی سے ہمارا خون بہایا جا رہا ہے، پانی سستا ہو گیا، پانی مہنگا، ہمارا خون سستا ہو گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ اگر آج ہم یہ علی علی کرنا چھوڑ دیں نا تو یقین جانو یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ جو چیز جینیٹک پہ چلی جائے نا وہ نکلتی نہیں ہے۔ آج کل میڈیکل میں سب سے ہائی چیز یہی ہے نا کہ جب کسی طرح نہ پتہ چل سکے کہ مرنے والا کون ہے، کیا ہے، تو اس کا جین چیک کرتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، یہ ہماری جین میں آ گیا، یہ ہماری جینیٹک میں آ گیا، یہ نکل ہی نہیں سکتا۔ ہماری مثال تو اس پروانی کی طرح ہو گئی کہ جو شمع کے گرد گھومتا ہے، گھومتے گھومتے اسی شمع میں جل کے مر جاتا ہے لیکن شمع کو نہیں چھوڑتا۔ تو اگر ہم نکالنا بھی چاہیں نا تو یہ نکل نہیں پاتا۔ اور مومن کو میں اپنی مجلسوں میں تقریباً یہ کہتا ہوں کہ مومن کو 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنی چاہیے اس بات پہ کہ خدا نے اس کو پیرے ہوئے ولایت علی ابن ابی طالب کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایسے بیٹھے بیٹھائے مل گئی نا، اس لیے قدر نہیں ہے۔ یہ تو جب انسان یہاں سے جائے گا وہاں تب پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت اس کو خدا نے دی تھی۔ اور آج جو دنیا ہم پہ مصیبت ڈھا رہی ہے، سمجھ رہی کہ اس مصیبت سے پریشان ہو کے چھوڑ دیں گے در اہل بیت کو، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ اگر محبت علی میں جہنم میں بھی جانا پڑے نا تو ہم اس میں خوشی سے جائیں گے، اگرچہ محب علی جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ مرزا غالب بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور انہوں نے ایک مرتبہ شعر کہا، جیسے کہ میری عادت ہے شعر بھول جاتا ہوں، شعر و شاعری کا شوق بہت ہے لیکن شعر یاد نہیں رہتے۔ آخری مصرع یاد ہے کہ مرزا غالب کا شعر تھا، اس کا مصرع یہ تھا کہ یہ بندہ ابو ترابی ہے۔ مفتی بھوپال نے جب یہ پڑھا ایک مرتبہ چونک گیا، کہا ارے علی کی بندگیت اختیار کر لی، کافر ہو گیا۔ کہ جیسے آج آپ جگہ جگہ دیکھتے نا کافر کافر کافر، یہ ریشہ وہیں سے آ رہا ہے کہ کہا یہ بندہ ابو ترابی، یہ کافر ہو گیا۔ ایک خط لکھا، عمل بالمعروف تو واجب ہے نا، کوئی اگر غلط راستے پہ جائے تو واجب ہے کہ اس کو صحیح راستے پہ لاؤ۔